MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورہ تحریم آیت 9. نور کے متعلق ہی خطبات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آئندہ بھی شاید چند خطبات اسی کے لیے وقف رہیں گے. بہت ہی وسیع مضمون ہے، اس لیے اسے تھوڑے وقت میں اگر اختصار بھی کیا جائے تب بھی پوری طرح پیش نہیں کیا جا سکتا. اختصار اور پوری طرح سے مراد یہ ہے کہ ایسا اختصار جسے سمجھ کچھ نہ آئے وہ کیا تو جا سکتا ہے مگر فائدہ کوئی نہیں. پوری طرح اختصار سے مراد یہ تھی کہ ایسا اتنا اس حد تک اختصار کہ جو کچھ کہنا ہے اس کی سمجھ تو آ جائے. اس لیے کوشش میں کرتا ہوں کہ اختصار رہے مگر اس کے باوجود
تفصیل کے ساتھ بعض باتیں سمجھانی پڑتی ہیں جن کی اس سے بھی زیادہ تفاصیل موجود ہیں، اس لیے نسبتاً اختصار ہے، ورنہ تو بظاہر جہاں تک دکھائی دیتا ہے میں باتیں کھول کر ہی پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ جو اس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرو، نصوحا، ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا ہو۔ نصوحا سے مراد ہے خالص، ایسی توبہ جو اللہ کے لیے بھی خالص ہو اور تمہیں بھی خالص کرنے والی ہو، پاک اور صاف کرنے والی ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ تم کرو گے اور صفائی اللہ عطا فرمائے گا۔ توبہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا نصوحہ ہونا تمہارے دل کی پاکیزگی اور خالص عزم سے تعلق رکھتا ہے، مگر توفیق انسان کو اپنی پاکیزگی کی نہیں مل سکتی۔ ارادہ نیک ہو، کوشش مخلصانہ ہو، تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ایسا ہو تو ہرگز بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری کمزوریوں کو دور فرما دے، تمہاری برائیاں تم سے ہٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس میں اللہ تعالیٰ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہیں۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ بھی چل رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے نور کو تام کر دے، مکمل کر دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ قابل توجہ ہے کہ مغفرت کی اور برائیوں کے دور کرنے کی شرط توبۃ النصوحہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اندر کوئی بھی کدورت نہیں تھی، تو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا داغ نہیں تھا، کوئی ایسی میل نہیں تھی جو آپ کی روح کے خلوص پر ایک دھبا بن سکتی ہو یا خدا سے تعلق کی راہ میں حائل ہو، یا اس نور کے رستے میں ایک پردہ سا ڈال دے اور پوری طرح خدا کے نور کو آپ اخذ نہ کر سکتے ہو۔ مومنوں کو تو سب کو یہ عظیم مقام حاصل نہیں ہے، مگر حکم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ لازم کر دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اس لیے توبۃ النصوحہ سے مراد یہ ہے کہ تم بھی بیدار ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ جو تمہاری آخری منزل ہے وہ اللہ کے نور کی منزل ہے، اور نور کی منزل کے راہ میں تمہاری کثافتیں حائل ہوں گی۔ اس لیے سفر کا آغاز ایسی توبہ سے ہوگا جو خدا کے لیے خالص ہو اور تمہیں پاک اور صاف کرنے والی اور پوری طرح دھو دینے والی ہو۔ لیکن اس کے باوجود خدا کے فضل کے سوا اور اس کی خاص قدرت کے سوا تمہاری برائیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس لیے بھی اہم بات ہے کہ بسا اوقات انسان حصول نور سے پہلے اپنی برائیاں دیکھ نہیں سکتا، اور یہ ایک عجیب مشکل ہے کہ جب تک نور الہی بصارت عطا نہ کرے اس وقت تک انسان اپنے نقص بھی نہیں دیکھ سکتا، اور
جب تک وہ نفس دور نہ ہو نور الہی عطا نہیں ہو سکتا۔ نور الہی کی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہی تو نصیحت فرمائی گئی کہ پہلا قدم توبۃ النصوح سے اٹھاؤ گے تو اس منزل کی طرف آگے جاؤ گے، اور آخر پر نور کی عطا کا ذکر فرمایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ وعدہ کر دیا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خود اپنی شناخت بھی نہیں ہو سکتی، بس اپنی ذات کی معرفت کے لیے جو نور چاہیے اگر وہ بھی حاصل نہ ہو تو پھر کیسے انسان اپنی کمزوریوں کو دور فرما سکتا ہے؟ اس بظاہر عقدہ لا ینحل کا حل یہ فرمایا کہ تم یہ کرو اور ہم یہ کریں گے، تم نیت صاف کر لو اور پورے خلوص کے ساتھ، جس میں کوئی دنیا کی میل داخل نہ ہو، نیتوں میں کوئی فطور نہ ہو، یہ ارادہ کر لو کہ میں نے اپنے آپ کو ہر داغ سے پاک کرنا ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم دیکھو گے کہ بعید کی بات نہیں، عسیٰ میں نے قریب ہے، یعنی تم جس چیز کو دور دیکھ رہے ہو کہ تم دامن ہر قسم کے گند سے پاک ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک وہ اتنی آسان بات ہے کہ ہرگز بعید نہیں اس کے لیے کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے۔ اور یہ وہ شرائط ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد یدخلکم جنات، یہ حالت جب تک حاصل نہ ہو جائے، یہ مقام جب تک حاصل نہ ہو جائے، انسان ان جنتوں میں داخل ہونے کا اہل نہیں ہوتا جو جنتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ یہاں مضمون ہر جنت کا نہیں ہے، بلکہ ایسی جنتیں ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت یا ان کے ساتھ رہنے سے تعلق ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ ان جنتوں میں کب داخل ہوں گے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جس دن اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے، دونوں معنی شامل۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسوا ہونے کا مضمون تو یہاں بیان ہونا کوئی خاص معنی رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھی گندے ہوں تو ساتھیوں کی وجہ سے بعض دفعہ کسی کو رسوائی عطا ملتی، بچے خراب ہوں تو تانے پڑتے ہیں ماں باپ کو کہ دیکھو تمہاری اولاد کیسی نکلی، بعض دفعہ ان کو نصیحت کرنے کی خاطر، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کی خاطر کہا جاتا ہے دیکھتے نہیں تم کس ماں باپ کے بیٹے ہو۔ تو یہ مضمون ہے کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ اس جنت میں دینے کے لیے تمہیں حقدار بنایا جائے گا، تب تم داخل کیے جاؤ گے، اس کے بغیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خفت کا مضمون پیدا ہو جائے گا۔ اپنی ذات میں ایسے کامل ہو، اتنے مؤثر، اور ساتھ دیکھو کیسے لوگ پھر رہے ہیں۔ تو فرمایا اس دن وہ لوگ ساتھ پھریں گے محمد رسول اللہ کے جن کو یہ توبہ نصیب ہوگی، جو اپنے آپ کو بے داغ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا فضل ان کو بے داغ کر دے گا، ان کی کمزوریاں ان سے دور فرما دے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس شان سے عطا ہوگی کہ ان کا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی شرم کا موجب نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ہے جو ان کے سامنے آگے آگے دوڑے گا اور ان کے داہنے ہاتھ بھی چلے گا۔ جہاں تک داہنے ہاتھ کا تعلق ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ دو جگہ قرآن کریم میں نور کے آگے چلنے اور داہنے ہاتھ چلنے کا ذکر ہے، اور انسان تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ کیوں نہیں؟ دراصل جس طرف انسان چلتا ہے اسی طرف کو روشن ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے کوئی ٹارچ لے کر ایسا آدمی چلتا نہیں دیکھا ہو جو اپنے پیچھے ٹارچ مارتا ہو اور آگے چل رہا ہو۔ یہاں
ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھتا ہے، اور داہنے ہاتھ نیکی کی علامت ہے، داہنا ہاتھ نیکی کی علامت ہے۔ تبھی مومنوں کو جو جنت کی خوشخبری ملے گی، ان کو ان کی کتاب داہنے ہاتھ سے پکڑائی جائے گی، یعنی نیکیوں کی کتاب ہوگی، اور بایاں ہاتھ بدی کی علامت ہے، اس لیے بدوں کو ان کی کتاب بائیں ہاتھ سے پکڑائی جائے گی۔ بس جنت میں تو ہر قدم نیکی کی طرف اٹھنے والا ہے اور آگے بڑھنے والا ہے۔ ان دو صورتوں کو نور کی دو طرفوں سے بیان سے ظاہر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قدم اب نیکی کی بجائے کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتا، اور ہمیشہ پیش رفت رہتی ہے ان کی، ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قافلہ ہے اور یہ سفر ہوگا جنتوں کے اندر۔ اب یہ جو تصور ہے کہ جنت میں ایک دفعہ پہنچ گئے تو پھر دن رات کھایا پیا اور آرام فرمایا، کوچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی منتہا ہے، اس تصور کو یہ آیت بالکلیتاً جھٹلا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنت بھی لامتناہی ترقیات کی جگہ ہے جہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، کیونکہ ٹھہراؤ موت کا نام بھی ہے اور تنزل کا آغاز بھی ہے، اور جنت کی زندگی میں نہ موت ہے نہ تنزل ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جنت میں ہر حال میں انسان آگے بڑھے، اور دوسرا اس لیے بھی لازم ہے کہ جب تک تبدیلی نہ ہو اس وقت تک انسان لطف کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ لطف آ بھی رہا ہو اور ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہیں وہ لطف جو ہے آہستہ آہستہ بدمزگی اور اکتاہٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے بورڈم کہا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے انسان۔ تو حرکت میں اور تبدیلی میں وہ لذت ہے جو دائم رہتی ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بس ایسی جنت جہاں ٹھہر جانا ہے، وہ جنت تو کسی تمنا کے لائق چیز نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیا کہیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے نوروں کو کامل کر دے۔ بس کمال نور ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انتہا نہیں، کیونکہ نور کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت ہی کا نام نور رکھا گیا ہے، اور چونکہ مقصود لا منتہا ہے، بے انتہا ہے، اس کا کوئی منتہا نہیں، اس لیے لازماً یہ نور بڑھے گا تو قدم خدا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بس وہ جو پہلا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کے آگے بھی نور بھاگ رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی، اس منزل کی حصول کی خاطر جو لامتناہی سفر ہے لیکن ہمیشہ آگے بڑھنے والا ہے، ہمیشہ مزید نیکیاں کمانے والا ہے، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ دعا سکھا دی گئی یا بتایا گیا کہ مومن یہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جہاں تک بخشش کا تعلق ہے، یہ ایک چھوٹی سی الجھن باقی رہ جاتی ہے کہ جنت میں کون سے گناہ ہوں گے جن کے لیے بخشش کی طلب ہے، اور یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعاؤں کا مضمون بھی کھول رہا ہے۔ بخشش گناہوں کی موجودگی کو نہیں چاہتی، ضروری نہیں ہے کہ گناہ کے بغیر بخشش نہ مانگی جائے، بخشش میں کچھ اور بھی مضامین ہیں، اور نور والوں کے تعلق میں بخشش اور معنی رکھتی۔ وہ نور جو ابھی تمام کو نہیں پہنچا، جبکہ سفر کرنے والے بہت ہیں اور ہر ایک کے نور کی منزل الگ الگ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو نور اس کی حسب استطاعت ملا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ نے
کوئی حتمی فیصلہ ایسا نہیں فرمایا کہ جبرن کسی کو کم دے دیا کسی کو زیادہ دے دیا. نور کے کم ہونے یا زائد ہونے کا اس شخص کی اپنی کمزوریوں سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، ان سابقہ اعمال سے بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی وہ نورانی شکل بنی جس کے ساتھ وہ جنت میں سفر کریں گے. تو وہ دعا کریں گے وغفر لنا، نور مانگنے کے بعد کہ ہمارا نور کامل فرما دے. ساتھ یہ بھی دعا ہوگی کہ اگر کامل نہیں ہوا تو کچھ ہماری اندرونی کمزوری رہ گئی ہے، کچھ ہماری جد و جہد میں کمی واقع ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسی بات تو ضرور ہے کہ ہمیں نسبتاً کم نور عطا ہوا ہے، بس وہ جو قافلہ ہے اس کا نور یکساں نہیں ہے، اور جو قافلے میں شامل انسان ہے اس کی دعا ان معنوں میں الگ الگ ہے، اس کی بخشش کا مضمون بھی الگ الگ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخشش کا مضمون بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا اس دنیا کی دعاؤں میں بھی گناہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا. بخشش میں دراصل وہ جو ہمارے اردو اور پنجابی میں بخشش کہا جاتا ہے اس سے بھی ایک تعلق رکھتی ہے بخشش، کیونکہ غفران کا تعلق ایسی عطا سے ہے جس کا بندہ حقدار نہیں ہوا کرتا اور بے حق کے مانگتا ہے، ورنہ گناہ گار کو کبھی بخشا جا ہی نہ سکتا. گناہ گار کی بخشش اس کے حق کی وجہ سے نہیں، خالصتاً عطا سے تعلق رکھتی ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ پنجابی میں خصوصاً اور اردو میں بھی لفظ بخشش جگہ بنا گیا ہے کہ ہمیں بخشش کر. تو مراد ایسی عطا ہے جس کے ہم ہرگز حقدار نہیں ہیں، اپنے فضل اور رحم کے ساتھ ہمیں عطا کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعائیں اس مضمون سے تعلق رکھتی ہیں. اور بھی مضامین ہیں لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ میرے پیش نظر رہتا ہے کہ اور یہاں جنت میں بخشش کی دعا مانگنا قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ یہ استنباط غلط نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو گناہ کوئی نہیں ہوں گے. داخل اس وقت کب کیا گیا جبکہ کمزوریاں بھی دور کر دی گئیں اور بخش بھی دیا گیا، سابقہ گناہوں سے تعلق کاٹ بھی دیا گیا. تو اگرچہ یہ بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ماضی کی ان کمزوریوں کا حوالہ دے رہے ہوں جن کے نتیجے میں ان کا نور مکمل ہونے میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا نسبتاً کمی رہ گئی ہے. مگر چونکہ اس قافلے کے قافلہ سالار حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا جو آغاز ہی سے نور بنائے گئے تھے اور پاک اور صاف ہر قسم کے عیوب کے داغ سے منزہ، یہاں تک کہ بچپن میں آپ کے دل کو دوبارہ بھی دھویا گیا، یعنی تخلیق کے بعد بھی کشفی حالت میں فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کے دل کو دھویا. تو جس کو ایسی پاکیزگی اور ایسی عصمت نصیب ہو، اس کے تعلق میں جب بخشش کی دعا کے متعلق انسان سوچتا ہے تو ہرگز وہ مراد نہیں ہو سکتی جو عام دنیا کی فہم میں ہے. صرف ذنوب کی بحث رہ جاتی ہے باقی. اس لیے میں نے کہا تھا یہ ایک الگ وسیع مضمون ہے، مگر جب محض بخشش کا لفظ آئے اس وقت میرے نزدیک بخشش سے مراد محض عطا کامل ہے جس کا استحقاق سے کوئی تعلق نہیں، اور یہاں ذنوبنا کا ذکر نہیں ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کامل فرما دے، اور خواہ ہمیں استحقاق ہو یا نہ ہو کہ ہم اس منزل سے آگے بڑھیں، تو ہمیشہ ہم سے ایسا بخشش کا معاملہ کر کہ تیری عطا اور تیرا رحم ہماری کمائیوں اور محنتوں اور کوششوں سے بالا ہو، اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو، اور محض تیری طرف سے اترے. انکا علی کل شیء قدیر، تو اس چیز پر بھی قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے.
تو چاہے تو اپنے بندے کو بے حساب دے دے، چاہے تو اپنے بندے کو بغیر حق کے دے دے، بے حد گناہگار ہو اس کو بھی دھو دے اور پاک صاف کر دے۔ جب تیری ذات ایسی کامل اور ایسی مقتدر ہے، ہر چیز پر تو قدیر ہے، تو پھر ہماری دعا مانگنا بے محل نہیں ہے۔ اسی نور کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس یا چند اور اقتباس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مثال بننے کے لحاظ سے بھی کچھ اور باتیں وضاحت طلب ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یعنی خدا اصل نور ہے، ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے۔ یہاں اصل نور کا لفظ یہ ظاہر کرنے کی خاطر ہے کہ جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی تھی وہاں تو مثل و نور ہی فرمایا گیا تھا، اور یہاں ساری کائنات کو اللہ کا نور کہہ دیا گیا ہے۔ تو کہیں کوئی یہ دھوکہ نہ کھا لے کہ کائنات تو ساری کی ساری نور خدا ہے اور محمد رسول اللہ صرف ایک مثال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں رکھتے، اور جو لازم ہے وہ ضرور رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں اصل کا لفظ حذف ہے، مراد یہ ہے کہ دراصل اللہ ہی نور ہے، اور جو کچھ تمہیں دوسری صورتیں دکھائی دیتی ہیں اس نور کا پرتو ہے۔ ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے، بس خدا کا نام استعارتاً پتا رکھنا، جیسے باپ کہا گیا بائبل میں، اور ہر ایک نور کی جڑ اس کو قرار دینا، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی روح کا خدا سے کوئی بھاری علاقہ ہے، یعنی روح انسانی کا خدا تعالیٰ سے کوئی ایسا رشتہ ہے جس کو لفظ نور کے اشتراک سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ وہی نور انسان کی روح کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے، کیونکہ اس روح نے بالآخر اللہ کے نور کی طرف حرکت کرنا تھی، یہ مراد ہے۔ اور خدا کا نور جب کہا جاتا ہے تو کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان باب ان اللہ لا ینام، کتاب الایمان سے اس باب سے یہ حدیث لی گئی ہے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں سوتا۔ عن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، 5 باتوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، یعنی 5 باتیں بیان فرماتے ہوئے۔ فقال ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب عزت و جلال نہیں سوتا، نہ ہی اسے زیبا ہے، نہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ سوئے۔ یخفض القسط و یرفعہ، وہ تکری کے پلوں کو نیچے بھی کرتا ہے اور اونچا بھی کرتا ہے۔ قسط میں نے انصاف، تو مراد ہے پلڑی تکری کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، کوئی پلڑا نیچے ہوتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد ہے کہ اعمال کا وزن کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے اعمال ہلکے ہیں اور کس کے بھاری ہیں، کس کے قابل قدر ہیں، کس کے رد کے لائق ہیں۔ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، پیشتر اس کے کہ دن کے اعمال شروع ہوں، رات کے اعمال کا حساب لے لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ خیال بھی ایک پوری طرح معاملے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ صرف آخرت کے دن ہی حساب کتاب ہوگا۔ وہ حساب کتاب ہو چکا ہوگا، صرف اس کے نتیجے ظاہر کیے جائیں گے۔ حساب کتاب تو روز روز ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اسی حساب کتاب کے نتیجے میں
ہماری روح یا جہنمی بن رہی ہوتی ہے یا جنتی بن رہی ہوتی ہے. بس سریع الحساب کا ایک یہ بھی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ انتظار نہیں کرتا بہت لمبے عرصے کا حساب کا، ساتھ ساتھ ایک حساب کا نظام جاری و ساری ہے، اور انسان کی روح پر نیک اثرات بھی مترتب ہو رہے ہوتے ہیں، بد اثرات بھی مترتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کا عمل ہے وہ اپنے نتیجے ساتھ ساتھ پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بس وہ تکڑی کے پلو جو دو تکڑی کے پھال ہیں جن کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے، مراد یہ ہے ان کو نیچا بھی کرتا ہے، ان کو اونچا بھی کرتا ہے، ارادتاً نہیں بلکہ فیصلہ فرماتا ہے ایسا کہ جس کے نتیجے میں بعض اعمال بے وزن دکھائی دینے لگتے ہیں اور بعض اعمال باوزن دکھائی دینے لگتے ہیں. اور اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہر رات کی صف لپیٹنے کے ساتھ ہی اس رات میں جو بھی اعمال ہوئے ہیں ان سب کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اعمال کس نوعیت کے تھے، کیا ان کی حیثیت ہے، ایسے کرنے والے سے کیا سلوک ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی دن کے عمل سے پہلے، دن کے اٹھنے سے پہلے دن کے حسابات بھی سارے طے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر فرمایا حجاب النور، اس کا حجاب نور ہے. یعنی لوگوں کے حجاب تو نور کو چھپانے کے لیے، لوگوں کے حجاب اپنے نور کو چھپانے کے لیے جیسے ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ چھپنا چاہیں وہ اگر بغیر حجاب کے رہیں تو ننگے ہو جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب اوڑھا ہوا ہے. عجیب مضمون ہے. لوگ نور چھپانے کے لیے حجاب استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب اوڑھا ہوا ہے، اس کا حجاب ہی نور ہے. بس جدھر تم دیکھو گے خدا کا نور دکھائی دے گا. اور یہ وہ مضمون ہے جو کائنات پر نظر ڈالنے میں ایک نیا رنگ پیدا کر دیتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جدھر بھی دیکھو اسی طرف خدا کا نور دکھائی دیتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ نظم کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ تھا کچھ کچھ نشان اس میں جمال یار کا، یہ حجاب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اور پھر ساری نظم نور ہی کی نظم ہے اور سب حجاب کی باتیں ہیں، مگر حجاب پر غور کرو تو وہ حجاب نور دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ ہے حجاب. بس اللہ تعالیٰ کا جو نور جو ہے وہ ایک ایسا حجاب ہے، یا اللہ کا حجاب ایک ایسا نور ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نور ہوتا ہے اور خدا نہیں، کیونکہ خدا اس نور کے پردے کے پیچھے ہے. بس ہر چیز جو نور دکھائی دیتی ہے وہ ایک پردہ ہے، اور جو پردہ زیادہ لطیف ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے پرلی طرف خدا دکھائی دے گا. ان معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ کیونکہ سب سے زیادہ شفاف تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مثال ہے اللہ کے نور کی. اگر قریب تر کوئی چیز دیکھنی ہے تو اس پردے کو دیکھو، اس میں سے خدا کے نور کی زیادہ جھلکیاں دکھائی دیں گی، ورنہ ہر دوسرا پردہ جو نسبتاً کثیف ہے وہ اتنی زیادہ شان کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خدا کے نور کو ظاہر نہیں کر سکتا. پھر فرمایا نور کا حجاب خدا نے کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ. اگر خدا اپنے نور کا پردہ اٹھا دے تو اس کے چہرے کے جلوے، اس کی سبحات، اس کی جھلکیاں ہیں، وہ حد نظر تک ہر مخلوق کو مٹا کر جلا کر رکھ دیں. کوئی چیز بھی اس کو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، اور ہر چیز جل کر خاک ہو جائے
اس لیے یہ پردہ محض ایسے حجاب کے طور پر نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے عاشق سے چھپنا چاہتا ہے اور پوری طرح کھلے دل کے ساتھ اپنے محبوب کو نظارہ نہیں کروانا چاہتا. یہ اور معنی رکھتا ہے. یہ معنی رکھتا ہے کہ اے میرے عاشق، اگر میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، تجھے اپنا اتنا ہی نظارہ دکھاؤں گا جتنا تجھے برداشت کرنے کی استطاعت ہے. اس سے اگر آگے دکھایا تو پھر یہ تجھ پر ظلم ہوگا، دیکھنے والا ہی کوئی باقی نہیں رہے گا. بس حضرت موسیٰ سے جو طور پر سلوک ہوا تھا وہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کنجوسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. خدا تعالیٰ تو دکھانا چاہتا ہے ہر ایک کو اپنا وجود، مگر اس کا نور، اس کی ذات جو ہے وہ ایک ایسا ناقابل فہم جلوہ ہے ہمارے لیے جس تک ہمارے تصور کی بھی رسائی نہیں ہے، جس کا پردہ جگمگا اٹھے. ایک یہ بھی معنی ہے نور و حجاب، حجاب و نور، کہ اس کا تو پردہ جگمگا رہا ہے ہر جگہ. وہ خود کیا ہوگا؟ جدھر بھی نظر ڈالو وہاں اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے، لیکن نظر میں نور ہو تو دکھائی دیتی ہے. اگر نظر میں نور ہو تو کائنات کے ذرے ذرے میں اتنا نور دکھائی دیتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کون پڑھ سکتا ہے سارا عالم نسران. کیا عجب ذرے میں، کیا عجب تو نے ہر ایک ذرہ میں رکھے ہے. تو نے کیسے عجیب خواص ہر ذرے میں رکھ دیے ہیں، ہر ایٹم میں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں. کون پڑھ سکتا ہے سارا عالم اسرار؟ ایک ذرے پر بھی نظر ڈال کے دیکھو تو اس کے اندر ایک اسرار کا عالم ہے. کون ہے جو اس سارے عالم اسرار پر محیط ہو سکے اور سب کا نظارہ کر سکے؟ اور یہ بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی، اس وقت تک ایٹم کی توانائی اور اس کے اسرار کی کوئی بات لوگ سنتے ہی نہیں تھے. ابھی یہ بات عام گفتگو میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی، مگر چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے اس حقیقت کو جان لیا، یعنی قرآن کے نور سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، کہ خدا کے نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کا ذرہ ذرہ اس کے ایک نور ہے جو خدا کا حجاب ہے. اور نور، حجاب کا نور ہونا میرے نزدیک یہی معنی رکھتا ہے کہ جو اس کے پیچھے ہے اس سے چمک رہا ہے، اور کثیف سے کثیف بھی ہو، جو اس کے پیچھے جلوہ گر ہے وہ اتنی شان کا جلوہ گر، اس قوت کے ساتھ جلوہ گر ہے کہ ہر حجاب اس کے چہرے پر نور بن گیا. بس اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے اختیار کہتے ہیں کون پڑھ سکتا ہے سارا عالم نسران. اور یہی مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حجابہ النور، نور تو اس کے چہرے کا نقاب ہے. لو کشفہ، اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اس کے چہرے کا جلال اور اس کی چمک دمک، اس کا جلوہ تا حد نظر ہر مخلوق چیز کو جلا کر رکھتا ہے. لیکن صحیح بخاری میں ایک اور بڑی، ہر حدیث ہی بہت گہری اور آسمانوں کی سیر کرانے والی ہے، مگر اس کا تعلق، جس کا نور سے تعلق ہے، یہ حدیث بھی ایک خاص لطف اپنے اندر رکھتی ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء اذا انتبہ باللیل. اس میں ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی.
اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میری آنکھوں میں نور، اور میرے کانوں میں نور، اور میرے دائیں نور، اور میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور میرے آگے نور، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور مجھے نور بنا دے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سے بعض جو سرسی نظر سے دیکھنے والے ہوں ان کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسل و نور ہی قرار دے کر پھر جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو حیرت انگیز ہے۔ آسمان سے شعلہ نور نہ بھی اترتا تو یہ از خود بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا۔ پھر یہ دعا کیا مانے، اور پھر قرآن کریم میں جو خوشخبری دی گئی ہے نور کی، اس کے دائیں طرف چلنے کا ذکر ہے، اور یہاں بائیں طرف بھی نور مانگا گیا ہے، اور انسان پیچھے کی طرف تو نہیں جایا کرتا، پیچھے بھی نور مانگا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے ان اطراف کا کیا معنی ہے اور اس دعا کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ اب آپ کا دل تو نور الہی کی تختگاہ تھا اور منور اور روشن دل تھا، پیدا کردے سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت یہ وہ نور ہے جو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا جس کی انتہا کوئی نہیں، جو بڑھنے والا ہے۔ اس دعا میں دو باتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ اول یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انکسار دکھایا گیا ہے، دوسرا مقام عرفان بتایا گیا۔ انکسار اس پہلو سے کہ جس کو خدا تعالیٰ یہ خوشخبری دے کہ اول ما خلق اللہ نوری، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے جو بتایا اس لحاظ سے خدا نے جو کچھ بھی پیدا کیا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ جس کو یہ خبر مل چکی ہو، جس کو خدا کے نور کی مثال قرار دیا گیا ہو، اور جس کو آسمان سے اترنے والا نور قرار دیا گیا ہو، جس کے ساتھ قرآن کا نور اترا، وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے خدا میرے دل میں نور رکھ دے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ انکسار کے بھی انتہائی مقام پر تھے اور عرفان کے بھی انتہائی مقام پر تھے۔ آپ جانتے تھے کہ نور کی عطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا خدا مل گیا ہے، یا خدا کے نور کی انتہا کسی کو عطا ہو سکتی ہے۔ آپ بندے کا مرتبہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ نسبتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا سفر لامتناہی، کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور خدا سے نور اس طرح مانگوں جیسے جھولی خالی ہو۔ یہ انکسار کا بھی کمال ہے اور عرفان کا بھی کمال ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر میں جس طرح کہ خالی جھولی والا فقیر بن کر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، آپ نے یوں دعا مانگی گویا میں تو نور مانگ رہا ہوں، مجھے تو نور نہیں ابھی ملا۔ نہیں ملا کا لفظ نہیں ہے، لیکن دعا کی طرز یہ ہے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دو۔ دوسرے اس میں یہ مضمون ہے کہ نور کی عطا کے ساتھ نور کی پیاس بجھ نہیں جایا کرتی بلکہ بڑھ جایا کرتی، اور وہ سب جاہل ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پا لیا، ہمیں اللہ سے مل گیا جی، ہمیں وحی نازل ہو گئی، یہ مل گیا وہ مل گیا۔ ان سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ جس کو سب سے زیادہ ملا اس نے تو ایسے ہاتھ جھولی پھیلائی جیسے خالی جھولی، اس نے تو ایسے ہاتھ بڑھایا جیسے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ دینے والے کی عطا لامتناہی ہے، اور ہر عطا کے بعد اور مانگو اور مانگو اور مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے سردار کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جنت میں اس طرح آگے بڑھتا ہوا دکھایا گیا ہے
کہ منہ پر یہی دعا تھی، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور تمام کر دے، مکمل کر دے۔ تو وہی دعا جو آپ نے جنت میں کرنی تھی، یہ وہی مضمون ہے۔ اس دنیا ہی سے اس دعا کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اے میرا میرے دل میں نور پیدا کر دے، یعنی اتنا لطف آیا ہے پہلے نور سے، اس کے باوجود بھوک نہیں مٹی اور مزید کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ اور بس پیدا کرنے سے مراد نیا نور اور نور عطا کر دے، یہ مراد ہے، نہ کہ ایک خالی دل ہو واقعتاً۔ بس یہ دعا کے بھی انداز ہیں اور انکسار کے بھی اور معرفت کے یہ خاص انداز ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھے اور ہمیں سکھائے۔ فرمایا میری آنکھوں میں نور اور میرے کانوں میں نور۔ اب آنکھوں کا نور نہیں تھا تو دیکھا کس طرح تھا؟ آنکھوں کا نور تھا اور اتنا تھا کہ دنیا میں کسی کو وہ نور عطا نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ کے نور کے نتیجے میں انسان آسمانی نور کو دیکھ سکتا ہے، اور سب سے زیادہ نور الہی کے جلوے، نور الہی تو ذات میں تو کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، اس کی تجلیات آپ نے دیکھی۔ ابھی آنکھوں کی حرص بھی پوری نہیں ہوئی، اور یہ ایک ایک عضو کر کے بتایا جا رہا ہے، اس میں محبت کی انتہا بھی دکھائی دیتی ہے۔ اتنا پیار ہے اللہ کے نور سے کہ ایک ایک عضو کے لیے الگ الگ جھولی پھیلائی جا رہی ہے، ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، کوئی تجھ سے اتنا پیار ہے کہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور عطا کر، اور میرے کانوں میں نور۔ میرے کان کیوں محروم رہے ہیں؟ ان کو بھی نور کی بھیک عطا کر، اور میرے دائیں بھی نور عطا کر دے اور میرے بائیں بھی نور عطا کر دے۔ یہاں وہ نیکی اور بدی والا مضمون نہیں ہے، یہاں محبت کی انتہا کا مضمون ہے کہ مجھے غرق کر دے اپنے نور، میری ہر طرف تیرے نور سے روشن ہو جائے۔ اور ان معنوں میں کہ بائیں طرف بھی نیکیوں کی آماجگاہ بن جائے، یہ دعا اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رگوں میں بھی تمہاری رگوں کی طرح شیطان دوڑا کرتا تھا، یعنی دوڑتا ہے طبعاً، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ کلیتاً اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ تو بائیں طرف سے ہمیشہ شیطان حملے کرتا ہے، اور عموماً نور کا تعلق دائیں طرف سے رکھا جاتا ہے ان معنوں میں، مگر جہاں محبت کا مضمون ہو، جہاں عشق کی انتہا ہو اور انسان یہ کہنا چاہے کہ اے خدا مجھے اپنے نور میں غرق کر دے، وہاں بائیں طرف بھی نور مانگا جاتا ہے۔ اور یہ نور آپ کو عطا ہو چکا تھا، کیونکہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی بدی کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف ہدایت دے رہا ہے، نیکی کی طرف۔ میرا نفس ہمارا بھی گویا نیکی کی تعلیم دینے والا بن چکا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جس میں وہ مضمون جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، کیونکہ وہ مراد نہیں، اس کا زاویہ مختلف ہے، اس لیے تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک اور انداز ہے نور مانگنے کا اور نور کے معنوں کا۔ اور میرے اوپر بھی نور اور میرے نیچے بھی نور، وہی غرقابی کا مضمون۔ اور غرق ہو کے انسان تہ تک تو پہنچ جایا کرتا ہے، مگر وہ اس چیز کی تہ تک جس کی کوئی تہ ہو، وہ سمندر جو اتھاہ ہو، جس کی کوئی تہ موجود نہ ہو، جس کا نہ دائیں کنارہ، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، اس میں یہی دعا ہے جو موضوع دکھائی دیتی ہے، اور بین ہی یہی ہونی چاہیے تھی مگر صاحب عرفان کے لیے۔ فرمایا میں تجھ میں ڈوبتا چلا جاؤں، لیکن ہمیشہ میرے نیچے تو رہے گا، میں کبھی بھی تیری آخری حد کو نہیں پہنچ سکتا، نہ اوپر نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، ہر طرف تو ہی تو ہو، اور پھر بھی سفر جاری رہے۔ سفر جاری ہونا اس دعا سے ظاہر ہے، یعنی میں مانگ رہا ہوں، مانگتا چلا جاؤں گا، اور اس مضمون کو میرے لیے تو کامل فرماتا چلا جا۔ اور پھر فرمایا اور مجھے نور بنا دے، حالانکہ نور بن چکے تھے، تو جو نور بن چکا ہو وہ کہتا ہے مجھے نور بنا دے،
اس میں وہی مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، نور بننے کے بعد آپ کی طبیعت کا انکسار بھی اس نور سے چمک اٹھا ہے۔ طبیعت کا جو انکسار ہے یہ بعض دفعہ اندھیروں کے نتیجے میں ہوتا ہے، بعض دفعہ روشنی کے نتیجے میں۔ اندھیروں کے نتیجے میں تو انسان کو اپنی جہالت میں اپنا پتہ ہی کچھ نہیں، اور اس وجہ سے بعض دفعہ منکسر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اندھیروں کے انکسار کی ایک تمثیل کی صورت میں بتائی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایک شیر کو بھیڑوں کے گلے میں پالا گیا، تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بھیڑی سمجھا کرتا تھا اور ہر کتے کے بھونکنے سے ڈر جایا کرتا تھا، حالانکہ تھا شیر۔ تو انکسار وہ کوئی نیکی کا انکسار نہیں تھا، وہ جہالت کا انکسار تھا، اپنے نفس کی معرفت نہیں تھی اس کو کہ میں کون ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ واقعتاً جب شیر گرجا ہے تو اس کے اندر کا شیر بھی جاگ اٹھا، اور پھر وہ پلٹا ہے اس کے اوپر حملہ ہو کر، تو سارے گلے کی حفاظت کا موجب بن گیا۔ تو ذات کا عرفان بعض دفعہ انسان کو اپنی عظمت، ذات کا عرفان نہ ہونے کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان اپنی عظمت سے محروم رہ جاتا ہے، بعض دفعہ اپنی اصل حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسرا عرفان ہے وہ انکساری پیدا کرتا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہاں سے ملا ہے، اور جو کچھ ملا ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذات لامحدود ہے۔ جس کے اندر لامتناہی عطا کی قوتیں موجود ہوں، اس سے ایک گھونٹ مانگ بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس سمندر بھی مانگ لو گے تو تب بھی فرق کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارا جو ظرف ہے وہ تو محدود ہے، مگر عطا کرنے والا لامحدود ہے، اس سے مانگو۔ اس میں ایک اور مضمون جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ظرف بھی بڑھ رہا تھا، اور جتنا خدا تعالیٰ کا نور آپ پر جلوہ گر ہو رہا تھا، آپ کے ظرف کی توفیق بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سیرابی کی کوئی ایسی منزل نہیں آئی جس میں آپ نے سمجھا ہو کہ جتنا میں سما سکتا تھا سما چکا ہوں، بس اب اس سے زیادہ میں سمیٹ نہیں سکتا۔ ورنہ ایک پیالی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں اور پھر وہ پیالی اور پانی مانگے اور پانی مانگے تو بالکل بے معنی بات ہے۔ وہ پیالی ڈوبے گی، جتنا بھرنا تھا بھر گئی، پھر جب تک وہ الٹے نہ ایک دفعہ اور پانی مانگ نہیں سکتی۔ اور خدا کا نور کب الٹا دیا جاتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے ساتھ چمٹا کے رکھا جاتا ہے۔ اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہے اس دعا سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف ہمیشہ تدریجاً ترقی کر رہا تھا۔ جتنا نور عطا ہوتا تھا ظرف بڑھ جاتا تھا، اور یہی اہل جنت کی دعا کا مفہوم ہے جو اس مثال سے میں نے آپ پر کھولا ہے۔ اہل جنت جو یہ دعا مانگیں کہ اے خدا ہمیں آگے بھی نور کر، ہمارے دائیں بھی نور کر، اور ہمارے نور کو تمام کر دے، کامل کرتا چلا جا، یہ مراد ہے۔ سب کچھ عطا ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ ان کے ظرف بڑھاتا رہے، ان کی پیاس پہلے سے زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ لامتناہی سفر جو ہے وہ چونکہ ہمیشہ نئی منزلوں کی طرف ہے، نئے حسن کے نظاروں کی طرف ہے، اس لیے کبھی بور نہیں ہو سکتا۔ خدا کے حجاب میں بھی ایسا حسن ہے کہ اس کے سفر میں اگر آپ حرکت میں رہیں اور ایک حجاب کے پہلو سے دوسرے حجاب کی طرف منتقل ہوتے رہیں تو ساری زندگی یہ سفر کریں، کبھی آپ کو ایک لمحہ بھی اکسانے کا نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتے، اکسانا نہیں، اکتانے کا محسوس نہیں ہو سکتا، کبھی آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتے۔ اور یہ مضمون اسی آیت کی طرف پھر اشارہ کرتا ہے، کل یوم ہو فی شان وہی اعلیٰ ربکما تکذبان۔ دیکھو خدا تمہاری خاطر کیسے کیسے جلوے دکھاتا چلا جا رہا ہے، ہر لمحہ اس کی شان بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
حالانکہ وہ بدلتا نہیں ہے. بس دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھیں پیدا کرو اس کے حسن کے نظارے کی، پھر یہ تمہاری زندگی کا تمام سفر ایک حسن کا سفر ہو جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی تم اکتا نہیں سکتے، بور نہیں ہو سکتے. بس یہ سفر ہے جو اس دنیا میں ہمیں کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور پھر جنت کے سفر کی اہلیت عطا ہوگی. اور اس شرط کو یاد رکھو کہ جنت میں کوئی ایسا شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں چلنے کی توفیق نہیں پائے گا جو آپ کے لیے کسی پہلو سے بھی ندامت کا موجب بنتا. جو ندامت کے موجب بنتے تھے دنیا ہی میں وہ اپنی معافیاں مانگ چکے ہوں گے، تب جنت میں، ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے. جو کمزوریاں اور داغ رکھتے تھے دنیا ہی میں توبۃ نصوحہ کے ذریعے وہ کمزوریاں اور داغ دھونے کے فیصلے کر چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دھو چکا ہوگا. اس لیے ایسی موت مانگو جس موت سے پہلے یہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں، اور کوئی کثافت ایسی اپنے ساتھ لے کر ہم اس دنیا میں نہ جائیں جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی مائیت سے اس لیے محروم کر دے کہ ہمارا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی پہلو سے بھی ندامت کا موجود. یہ نور ہے، اور یہ نور کا سفر ہے جسے سمجھنا چاہیے، جس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے ہمیں اس نور کے مانگنے کے انداز بھی سکھائے، اور نور عطا ہو جانے کے باوجود پھر مزید طلب کی حکمت بھی ہمیں سمجھا دی، اور خود ہمیشہ اس کی لامتناہی طریق پر طلب کرتے چلے گئے، کبھی نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے. یہ مضمون بھی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ نور کے سفر میں بعض دفعہ نور ہی ظلمات میں انسان کو غرق کر دیا کرتا ہے. ایسے شخص کا نور جس میں تکبر پایا جائے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکسار نہ ہو، اس کا نور بسا اوقات اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں رہتا، بلکہ اس میں ہمیشہ رہنا اس کی تقدیر بن جایا کرتا ہے. بس نور کا حصول خود بھی تو خطرات کا ایک مضمون ہمیں دکھا رہا ہے، ایک خطرات سے پر رستہ بھی دکھا رہا ہے، اور یہ نور ہو تو دکھائی دیتے ہیں. اور جب نور اس درجہ روشن ہو جائے کہ وہ اس رستے کے نقصان اور خطرات بھی دکھانے لگے، تو پھر بخشش کی دعا ایک بے ساختہ دعا ہے، اور ان معنوں میں حصول نور کے بعد پھر بخشش کی دعا آتی ہے. بس اپنے لیے نور بھی مانگتے چلو اور بخشش بھی مانگتے چلو، اور اس کامل انکسار کے ساتھ آگے بڑھو جہاں ہر منزل کا حصول تمہیں اوپر کے رستوں کو دکھا کر اپنے آپ کے اندر ادنا ہونے کا احساس تو پیدا کرے، نیچے کی طرف دکھا کر تکبر پیدا نہ کرے. اللہ کرے کہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کامل رہنما کے پیچھے چلنے کے انداز عطا ہوں، وہ اسلوب عطا ہو جائیں جو خود اس کامل رہنمائی نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان